آج بتاریخ 2 اکتوبر سن 2025 کو یہ شعری نشست ایک شام آن جہانی مہاتما گاندھی، لال بہادر شاستری اور مرحوم رحمان قدوس کے نام یاد رفتگان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ بزم مرحوم رحمان قدوس کے فرزند ارجمند پروفیسر عزیز الرحمان صدیقی، سابق صدر شعبہ جغرافیہ الہ آباد یونیورسٹی کے دولت کدے پر منعقد ہو رہی ہے۔ عزیز الرحمان کے والد اور شعری مجموعہ دشت امکا کے خالق کی بھی تاریخ پیدائش ایک اتفاق ہے، 2 اکتوبر ہے۔ اسی رعایت سے اس بزم کا اہتمام پروفیسر عزیز الرحمان نے اپنے دولت کدے پر کیا ہے۔ اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں جناب قمر الحسن صدیقی صاحب، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گورنمنٹ آف اتر پردیش۔ نظامت بختیار یوسف صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ الہ آباد۔ بطور مہمان اسرار نیازی صاحب شرکت فرما رہے ہیں، جبکہ مہمان اعزازی جناب خواجہ احمد حسین صاحب جو بنگال سے تشریف لائے ہیں، وہ خود بھی ایک شاعر، نثر نگار اور مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے سابق رکن ہیں، اور ایک ان سے ہم سب کا اور خاص تعلق یہ ہے کہ وہ ہم سب کے دوست مرحوم خواجہ جاوید اختر کے بڑے بھائی ہیں۔ اس شعری نشست میں حقیر و فقیر کو بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام کی صراحت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ شعری نشست ناظرین اکرام، ہمارا بھتیجا اظہر عباس سلمہ اظہر کلیکشن کے ذریعے آپ تک بخیر خوبی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس مبارک موقع پہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج کے دن باپو گاندھی جی کی یوم پیدائش اور ساتھ ہی میں ہمارے لال بہادر شاستری جی کی پیدائش، اور اسی موقع پہ آج میرے والد صاحب بھی 2 اکتوبر میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے علی گڑھ میں جب میں وی ایم ہال میں رہتا تھا تو ہمارے ایک سینئر خواجہ جاوید اختر صاحب جو کہ الہ آباد میں اے جی آفس میں ملازمت کرتے تھے، اور جس وقت میں ہاسٹل میں تھا وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فٹ بال کے کیپٹن ہوا کرتے تھے۔ وہاں میری دعا سلام ہوا کرتی تھی۔ وہ سینئر تھے، میں تھوڑا جونیئر تھا، لیکن اتفاق سے وہ ان کو بھی الہ آباد میں نوکری ملی، ملازمت کے لیے الہ آباد آئے، اور میں بھی الہ آباد آیا 2001 میں، اور دعا سلام ہوتی رہی۔ پھر سر سید ڈے کے موقع پر اکثر وہ ڈھونڈتے تھے کہ کون کون لوگ یہاں پر ہیں، اور 17 اکتوبر میں ہم لوگ ملا کرتے تھے۔ جب اچانک یہ پتہ چلا کہ ان کے بڑے بھائی خواجہ احمد صاحب الہ آباد تشریف لائے ہیں، تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اس مبارک موقع پہ کہ ہمارے غریب خانے پہ آج بختیار یوسف صاحب جو کہ یہاں پر ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے بھائی اسرار نیازی صاحب، اور الہ آباد ہائی کورٹ کے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل، سابق ایڈوکیٹ جنرل صاحب کمرول صاحب، اور ان کے ساتھ لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے اور بہت ہی مشہور شخصیت ہمارے ڈاکٹر فاضل ہاشمی صاحب، اور یہاں پر تشریف لائے۔ اور مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ ہم اپنے بزرگوں کو، خاص طور سے میں اپنے والد صاحب کو، اور ہم اپنے سینئر خواجہ جاوید اختر صاحب جنہوں نے لگ بھگ 2 ڈیکیڈ یا 3 ڈیکیڈ کہہ لیجئے بہت
बहुत ही एक्टिव रहे। और मुझे लगता है कि एक बार इलाहाबाद में यमुना के किनारे एक मुशायरा एक हुआ था, तो उस ज़माने में शहरयार साहब आए थे, तो उसमें भी हमारे ख्वाजा जावेद अख्तर साहब थे। कई बार उनका इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में और हिंदी में और उर्दू के अखबारों में भी उनकी नज़में, उनके शेर सामने आते रहे। अदब से इतना डायरेक्ट तो मैं नहीं जुड़ा रहा, लेकिन जब भी उनका प्रोग्राम होता था तो कोशिश करता था कि मैं उनको अटेंड करूं और उनमें शामिल हूं। तो आज मेरे सामने उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो मुझे पूरा वो वीएम हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मंजर पूरा याद आ गया। और इस मौके पे ऐसी शख्सियत जो इलाहाबाद में किसी न किसी मौके पे मुलाकात होती रहती है, हमारे बड़े भाई असरार नियाज़ी साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ में इनका अपना कंट्रीब्यूशन है प्रयागराज ज़िले के लिए। और हमारे कमरुल हसन साहब हम जो एक पूरी तरह से हमारे जो प्रयागराज में जब भी कोई जश्न होता है, जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, मुशायरा होता है, कवि सम्मेलन होता है, त्यौहार है, तो हर मौके पे आप आते हैं और नई जनरेशन को, नई पीढ़ियों को जो है बताते हैं प्रयागराज की जो हिस्टोरिकल, जो यहाँ का ग्लोरियस पास्ट रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे मौके में मैं अपने गरीब खाने पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ और खुशामदीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। और इस मौके पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वालिद साहब हमारे सरकारी मुलाजिम थे कानपुर में और 1996 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। हालांकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी वगैरह में तो नहीं पढ़े थे कि उस ज़माने में बहुत कम पढ़ने के बाद भी नौकरी ज्वाइन कर देते थे, लेकिन इल्म से और अदब से उनको बहुत लगाव रहता था। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी ये एक बुक लिखी थी, दस्त-ए-इम्कां। रहमान कुद्दूस उनका तखल्लुस था, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस हमारे दादाजी का नाम था और मरहूम अब्दुल रहमान साहब मेरे वालिद साहब थे, तो उनकी ये बुक थी। और ये बुक वो अपनी ज़िंदगी में ही पब्लिश कर चुके थे। एक और बुक है, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शाया होगी, और मैं उन्हीं की किताब से एक छोटी सी गज़ल है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिख लिया मैंने, आपकी नज़र करता हूँ, फिर आप उसकी सदारत करेंगे। वो मिसले तीर और नश्तर बोलता है, मगर हर बात हंसकर बोलता है। वो मिसले तीर और नश्तर बोलता है, मगर हर बात हंसकर बोलता है। उसी की बात है अक्सीर आज़म, उसी की बात है अक्सीर आज़म, जो अपने रब से डरकर बोलता है, जो अपने रब से डरकर बोलता है। अगर हो जाए कुदरत का इशारा तो मुट्ठी में भी कंकड़ बोलता है। अगर हो जाए कुदरत का इशारा तो मुट्ठी में भी, अगर हो जाए कुदरत का इशारा तो मुट्ठी में भी कंकड़ बोलता है। ज़बान खामोश रहती है मेरी, ज़बान खामोश रहती है जब रहती है मेरी, मेरे अंदर का जौहर बोलता है। ज़बान खामोश जब रहती है मेरी, मेरे अंदर का जौहर बोलता है। मेरे दिल पर जो करता है हुकूमत, मेरे दिल पर जो करता है हुकूमत, वो मेरे लब पे आकर बोलता है। मेरे दिल पर जो करता है हुकूमत, वो मेरे लब पे आकर बोलता है। निशाते सरमदी, निशाते सरमदी, निशाते सरमदी है जिसको हासिल, निशाते सरमदी है जिसको हासिल, सलीबों पर वही सर बोलता है। सलीबों पर वही सर बोलता है, सलीबों पर वही सर बोलता है, सलीबों पर वही सर बोलता है। मैं मुश्ते खाक हूँ रहमान लेकिन, मैं मुश्ते खाक हूँ रहमान लेकिन, मेरी वसात का महवर बोलता है। एक और है, मैं 2 मिनट में इसको खत्म करूंगा। गुलों से रंग से बू से, गुलों से रंग से बू से, गुलिस्ता से कुछ नहीं होता। नहीं तुम तो बहारों के सामान से कुछ नहीं होता। नहीं तुम तो बहारों के समा से कुछ नहीं होता। यकीन के आसमान पर है मुनव्वर चांद वहदत का, यकीन के आसमान पर है मुनव्वर चांद वहदत का। अरे नादान तेरे वहमो गुमान से कुछ नहीं होता, तेरे वहमो गुमान से कुछ नहीं होता। उसे तुम देखना चाहो तो देखो दिल की आंखों से, उसे तुम देखना चाहो तो दिल की आंखों से। अया से कुछ नहीं होता, नेहा से कुछ नहीं होता, आहा से कुछ नहीं होता, नेहा से कुछ नहीं होता।
اور اگلا شعر ہے، جو کام آئے مصیبت میں وہی جاگیر ہے میری، جو کام آئے مصیبت میں وہی جاگیر ہے میری، ضمیر سے کچھ نہیں ہوتا، جمع سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے حالات بدلیں گے خدا کی مہربانی سے، تیرے حالات بدلیں گے خدا کی مہربانی سے، ہر ایک کے سامنے آہو پھگا سے کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے سامنے آہو پھگا سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدت ہو تو کھل جاتے ہیں اسرار خودی خود کے، عقیدت ہو تو کھل جاتے ہیں اسرار خودی خود کی، چنی سے کچھ نہیں ہوتا، چنا سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا عرشیاں رحمان ہے اس کی حفاظت میں، ہمارا عرشیاں رحمان ہے اس کی حفاظت میں، اسی باعث تو اب برکے تپن سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک جو آپ نے ابھی پڑھا تھا بختیار بھائی، آخری ہے، کامرانی بنا مشقت کے ظاہر نہیں ہوتی، کامرانی بنا مشقت کے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اتنی آسان زندگی کی راہ نہیں ہوتی ہے، کودنا پڑتا ہے انسان کو دہکتی آگ میں، عشق کی منزل ہے آسانی سے سر نہیں ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شعر ہے شب آشیاں، ہے شب آشیاں، کرو نہ صداقت، کرو روشن صداقت کے چراغ، شام غم کی بو یا با آسانی صحیح نہیں ہوتی، سہا نہیں ہوتی، بحر غم میں جب ہمارا ڈوبنے لگتا ہے دل، بحر غم میں جب ہمارا ڈوبنے لگتا ہے دل، آدمی تو کیا ملک کو بھی خبر نہیں ہوتی، آدمی تو کیا ملک کو بھی خبر نہیں ہوتی، ہر طرف گل پھیلی، بوئے گل پھیلی ہوئی ہوتی ہے ہر جانب مگر، بوئے گل پھیلی ہوئی ہوتی ہے ہر جانب مگر، پھول کو اپنے مہکنے کی خبر نہیں ہوتی، پھول کو اپنے مہکنے کی خبر نہیں ہوتی، کیا کروں رحمان فکر انتظام زندگی، جب کوئی تدبیر میری کارگر نہیں ہوتی۔ اور آخری 3 لائنیں ہیں، وہ مثل تیر نشتر بولتا ہے، وہ مثل تیر نشتر بولتا ہے، وہ مثل تیر و نشتر بولتا ہے، مگر ہر بات ہنس کر بولتا ہے، اسی کی بات ہے اقصیر اعظم جو اپنے رب سے ڈر کر بولتا ہے، اگر ہو جائے قدرت کا اشارہ تو مٹھی میں بھی کنکڑ بولتا ہے، زبان خاموش جب رہتی ہے میری تو میرے اندر کا جوہر بولتا ہے، میرے دل پر جو کرتا ہے حکومت میرے لب پر آ کر بولتا ہے، نشاط سرمدی ہے جس کو حاصل صلیبوں پر وہی سر بولتا ہے، میں مشت خاک ہوں رحمان لیکن میری وسعت کا محور بولتا ہے۔ تو میں انہی شعروں کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور آپ یہاں پر آئے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قمر الحسن صاحب بیٹھے ہیں اور فاضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ صاحب، خواجہ احمد صاحب، تو اب اس کی آپ صدارت کریں اور محفل میں آگے اس کو بڑھائیں۔ شکریہ جناب۔ اکثر شکایت رہی ہے اور اکثر میں اسرار بھائی سے اس بات کو کہتا رہتا ہوں، 2 باتیں ہیں۔ آج یہ مرحوم کی جو کتاب باہر نکل کے آئی ہے، اس کتاب سے 2-3 باتیں خوب صاف سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ان کے خیالات تھے اور جو ان کے اس میں جتنی نصیحتیں ہیں، اس پر آپ نے اسے چپکے پڑھ کے اس پہ عمل کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے یہ مرتبہ حاصل کیا۔ کیا بات ہے، یہ تو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ایک تو میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ آپ نے اپنے والد محترم کی جو وراثت ہے، اس وراثت کو پہلے آپ اپنے آپ پر اوڑھا اور اس پہ عمل کر کے آپ ترقی کے راستے پہ بہت تیزی سے گامزن ہیں۔ یہ آپ کو بہت مبارکباد میں پیش کروں گا اس کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ مرحوم کے اشعار اور مرحوم کا کلام سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے یہاں ہمارے فاضل صاحب ناقد بھی ہیں اور لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں، یہ ان کے میں کانوں تک یہ بات، ان کے سماعتوں تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ مرحوم زبردست اللہ والے انسان تھے، ان کا یقین جو تھا، کامل یقین اللہ پہ ہے ان کا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسالت پہ بھی ان کا اتنا زبردست یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے۔
ہاں کنکڑ والا جی شعر جو پڑھا ہے آپ دیکھیے ابو جہل مٹھی میں کنکڑ جو لایا تو سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا ہے نا، یہ ایک نعت پاک ہے اس طرح سے. تو وہ سارے خیالات کو اس میں لے آنا. میں نے پہلے بھی کہا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے جو وہ زمینوں مکہ تمہارے لیے، وہ سب جو ہے زمین آسمان تمہارے لیے، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا چنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا. اور ان کے جو اشعار ہیں وہ نعت پاک کے، وجہ اس میں کائنات وہ رنگ میں نے 3 اشعار میں نے پڑھ کے بتائے، اس کا یہ رنگ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس پہ آپ سبھی لوگوں کی، ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ ایک مضمون آپ لکھیں، انشاءاللہ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ کے، اور جب مضمون آ جائے چھپ جائے تو ایک دن تاریخ طے کر کے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. جی انشاءاللہ ان کے اوپر ایک سیمینار، ان کے اوپر ایک چرچا ہونی چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے آپ کے اوپر ایک دوہری اب ذمہ داری آ گئی. جی آپ کی تقویٰ کو نہ دکھاتے تو ان کو پریشانی نہیں تھی. اگر آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے تو پھر شکایت ہو جائے جی گی، بالکل انشاءاللہ یہ زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ. نہیں آپ دیکھیے ایک موقع سے ان کو ان کی مہک کو اب نکالنا پڑے گا. جی اور اسی طرح سے دیکھیے انعام حنفی صاحب ایک شاعر ہوتے تھے، انعام حنفی صاحب ایک شاعر ہوتے تھے حسن منزل میں. تو ان کے مجموعہ کلام کو لے کر کے ہم نے ادب گھر میں پروگرام کرایا تھا، آپ کی صدارت میں پروگرام ہوا تھا. تو ایسے ایسے لوگوں کو بتائیے، اتنا زبردست اشعار ہے، اتنا زبردست کلام ہے کہ یہ تو پبلک کے بیچ میں آنا چاہیے بھائی. جی جی بے شک تو اس کو کسی طرح سے لانا چاہیے، اور یہ بہت زبردست خراج عقیدت انشاءاللہ والد محترم کے لیے یہ ہوگی. جی آج ان کے یوم پیدائش کے موقع سے آج ہم سب اس بات سے آپ سے وعدہ لے رہے ہیں انشاءاللہ کہ ان پہ ایک سیمینار ہونا انشاءاللہ. ضروری ہے. دوسری چیز میں یہ لگے ہاتھ کہہ دوں کہ عزیز الرحمان صاحب کو ہم بہت دنوں سے پیچھا کر رہے ہیں، یہ پکڑ میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مصروف کیا ہے، بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، کئی ایک موقع سے. لیکن جب موقع ملا ہے، چاہے وہ سر سید ڈے کا منچ ہو، جی اسٹیج ہو، چاہے کوئی بھی محفل جس میں یہ دستیاب ہوتے ہیں، تو ان کے جو کارنامے ہیں اس کو ضرور ہم فلیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو محفل میں بتانے کا کام کرتے ہیں. اب آپ کے حوالے سے بھی یہ پروگرام اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ پہلے والد صاحب کا ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اب میں یہاں اس کی تائید کروں جی انشاءاللہ. اب اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اسرار بھائی شاعر تو نہیں اپنے کو کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ سے کلام اشعار کی بہت ذخیرہ ہے ان کے پاس. جی اور بے شک ان کے ساتھ کمال یہ ہے، میں کبھی کبھی مجھے رشک ہوتا ہے اور میں چوک جاتا ہوں کہ اس وقت یا تو موبائل آن نہیں ہوتا یا قلم میرے پاس کھلا نہیں ہوتا، ورنہ موقع کے اشعار خاص کر کے نظامت کے حوالے سے اشعار اگر نوٹ کر لیے جائیں جی تو نظامت میں 4 چاند لگ جائے. جی تو میں اسرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس موقع سے چند کلمات سے ہم سب کو نوازیں، اور ظاہر سی بات ہے اس میں اشعار بھی ہو ہی جائیں گے کچھ. حضرات، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ جو تاریخ 2 اکتوبر ہے، آج ایک راز منکشف ہوا عزیز الرحمان صدیقی صاحب کے ذریعے کہ 2 اکتوبر کی تاریخ جو ہم لوگ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے حوالے سے اور لال بہادر شاستری کے حوالے سے یاد کرتے تھے، آج صدیقی صاحب نے فون کیا اور بتایا کہ آج والد محترم کی بھی تاریخ پیدائش ہے. تو یہ حسن اتفاق ہوتا ہے کہ کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ عظیم شخصیتیں اللہ زمین پہ اتارتا ہے. انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت قدوس رحمان صاحب کی، جن کے کلام کو پڑھنے کے بعد میں کہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ چھپائے رکھا ابھی تک صدیقی صاحب نے، کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ
اب تو قطرے بھی سمجھنے لگے خود کو دریا. کیا بات ہے بھائی. کیا بات کیا بات کیا بات. بالکل بھائی. اب تو قطرے بھی سمجھنے لگے خود کو دریا. ایک سمندر تھا کسی کو نہ بتایا میں نے. ارے واہ 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 بہت بڑھیا. تو یہ جو علم کا سمندر اس کتاب میں اڈیلا ہے رحمان صاحب نے. کچھ شعر تو دل کو چھو گئے جہاں وہ نشاط سرمدی کی بات کرتے ہیں اور سرمد شہید کو یاد کرتے ہوئے وہ جو شعر ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہے کہ اگر ہو سکے تو مجھ کو سولی پہ چڑھا دو. اگر ہو سکے تو مجھ کو سولی پہ چڑھا. سولی پہ چڑھا دو. میں جھوٹ کے ماحول میں سچ بول رہا ہوں. تو سولی اور سرمد کا جو رشتہ ہے کیا بڑھیا. اچھا وہ یاد آ گیا کہ حق بولنے والے لوگ اور انہوں نے اپنے شعر میں حق کی عکاسی کی ہے رحمان. اور ان کے ہی جیسی شخصیتوں کے لیے ایک شعر بڑا موضوع ہے اور صدیقی صاحب کے لیے اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسا باپ ویسا بیٹا. کہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ. ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. واہ واہ بہت. تو صدیقی صاحب کی جو شخصیت ہے یہ ہر دل عزیز نام کے ہی عزیز نہیں ہے. یہ اس میں بامسمہ ہے. یہ ہر دل عزیز شخصیت بھی ہے. اور جو ان کی خصوصیت میں نے دیکھی کہ کیسا بھی کام ہو کسی کا بھی کام ہو بالکل کھڑے رہتے ہیں. یہ کسی کے لیے بھی مطلب اس میں یہ نسل دھرم جات پات رشتہ داری اور کوئی تعلق ہے نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے. ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کسی بڑے شاعر نے کہا کہ ایسے بھی مسافر ہیں خود جن کے لیے برسوں. ایسے بھی مسافر ہیں خود جن کے لیے برسوں. راہیں بھی ترستی ہیں منزل بھی ترستی. بہت بہت بڑھیا. اور چونکہ آپ کا تعلق جغرافی سے ہے اور جغرافی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا میں بھی اچھا طالب علم رہا ہوں اور بڑے اچھے مارکس آیا کرتے تھے. جغرافی کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی اس کے استاد ہوتے ہیں ان کو دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ ہی معلومات ہوتی ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے. وہ گول اس گول دنیا کا جو واگ ہے دھرتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ. حالانکہ آج زمانہ دھرتی سے آگے نکل کے آسمانوں کی سیر کر رہا ہے انسان. اور ہماری دعا ہے کہ صدیقی صاحب کو جو بھی فیض اپنے والد محترم سے حاصل ہوا ہے اور جو بھی ان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ظاہر سی بات ہے ڈی این اے کا ہی اثر ہوتا ہے. تو یہ آگے اور اللہ سے دعا ہے ترقی کریں. اور اس خاص موقع پہ جو انہوں نے ایک مہمان نوازی کا ایک عنصر پیش کیا اس دن خواجہ احمد حسین صاحب جب ہم لوگ نکلے کہ کچھ ملا جائے لوگوں سے تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کو الیگیرین لوگوں سے ملا ان کا تعلق. جی بالکل. تو وہ ذہن میں اچانک نام آ گیا عزیز الرحمان صاحب کا بھی مطلب مستند نام ہے اور بختیار صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو میں اچانک آ گیا اور عزیز الرحمان صاحب نے خیر مقدم کیا استقبال کیا اور اس دن وعدہ کیا کہ چھٹیاں چل رہی ہیں اور میں جلدی ہی خواجہ صاحب کے استقبالیہ نشست رکھی جائے گی. اس نے اتفاق آج 2 اکتوبر کی تاریخ فاضل ہاشمی صاحب کی اس دن بات ہوئی تو یہ طے ہو گیا تھا کہ کسی دن بیٹھتے ہیں. اور پھر قمر الحسن صدیقی صاحب ہمارے بڑے بھائی یہ بھی ماشاء اللہ صدر محترم کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور ادب کی دنیا میں جو ان کا ایک نام ہے وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں. جی بالکل. تو قمر البھائی کی تو خصوصیتیں
لاتعداد ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی لاتعداد بے شک اور اتفاق سے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں مجھ کو چھوڑ کے بختیار یوسف صاحب جیسے موجود ہیں ان کے بھی چاہنے والوں کی تعداد لاتعداد ہے. تو یہ لاتعدادیت اکٹھا ہو کے اپنے کو الگ کر لیا یہ بھائی اپنے کو الگ کر لیا ایک ایسی تعداد بن رہی ہے جو انفینائٹ کی طرف جاتی ہے. اور جو آخری وقت میں جو ہے انتقال کے 3-4 گھنٹہ پہلے جو نام انہوں نے لیا وہ کیا بات. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جو ان کا شجرہ تھا ان کے جیسی معزز خاتون کے دل میں ہمارے جیسے حقیر شخص کے لیے کوئی جگہ تھی کہ وہ ہم کو اس قابل سمجھتی تھی کہ کہیں پہ انہوں نے کوئی ذمہ داری ہمارے حوالے کی جانے سے پہلے اور میں اس کو پورا کر پایا. اور اس میں کوئی گریز نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے بھی میں قمرال بھائی کی مزید احترام و عزت کرتا ہوں. ان کا جو تھا وہ تو اپنی جگہ جی جی بالکل یونیورسٹی میں ہمارے سینئر ہے. بات لمبی ہو گئی ہے اور اگلے پروگرام کا پروگرام انشاءاللہ یار صاحب نے پروپوزل رکھی ہے بے شک اس میں بھی کچھ باتیں ہوں گی تو لہٰذا پروگرام کو آگے بڑھایا جائے جی اس موقع پہ اور ہمارے قابل و دانشور شخص ان لوگوں کو بھی سنا جائے. بہت بہت شکریہ. شکریہ شکریہ بہت شکریہ جناب اسرار نیازی صاحب. اسرار نیازی صاحب کی گفتگو بہت زبردست ہوتی ہے, معنی خیز ہوتی ہے اور بہت مضبوطی سے اور اپنی باتوں کو رکھتے ہیں, گھیرے رہتے ہیں, سننے والے کو جانے نہیں دیتے اپنی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا. اور ہم تو یہاں پہ اگر میں تو یہ چاہوں گا کہ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. جی جی ہاں میں شروع یہیں سے کرنے جا رہا تھا. بالکل آپ کا ہماری اور آپ کی من جو ہے دل ایک ساتھ بولتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ایسا ہوا کہ تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جیسے اتنی باتیں تو ہو ہی رہی ہیں, اس میں کلام بھی سنا دیا جائے اور باقی جو ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی گفتگو بھی کر لیں, کلام بھی سنا دیں. اسے الگ الگ سے نہیں کرا جائے گا, ساتھ ساتھ ہوگا. تو آئیے ایک کلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صدر محترم فاضل بھائی آواز تو دیکھ ہی رہے. ساتھ جو چلتا تھا وہ سایہ مجھے یاد آ گیا, ساتھ جو چلتا تھا وہ سایہ مجھے یاد آ گیا. جب کبھی تنہا ہوئے, جب کبھی تنہا ہوئے, اپنا مجھے یاد. ارے بختیار بھائی پڑھنا سن لو. کیا حسب حال سے پڑھ دیا. جب کبھی تنہا ہوا اپنا مجھے یاد آ گیا. اس لیے بل فاضل بھائی کو کمپنی دے رہے ہیں کہ کہیں یاد ان کی وہاں تک نہ چلی جائے. اور یہ شعر بطور خاص کے بادلوں کی زد میں آ کر, بادلوں کی زد میں آ کر چاند جب مدھم ہوا, بادلوں کی زد میں آ کر چاند جب مدھم ہوا, آپ کا اترا ہوا, آپ کا اترا ہوا چہرہ مجھے یاد آ گیا. اور یہ شعر میں فاضل بھائی کی نظر کرتا ہوں کہ شام کی دہلیز پہ, شام کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا میں اداس. کیا بات ہے, شام کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا میں اداس. خوشنما ایک چاند سا, خوشنما ایک چاند سا چہرہ مجھے یاد آ گیا. بہت خوب. خوشنما کیا بات ہے, چاند سا
چہرہ مجھے یاد آ گیا. کبھی کبھی جو دوست ہوتے ہیں تو دوست ہیں لیکن حقیقتاً وہ دوست نہیں ہوتے. کچھ اور اس پر ایک شعر ہے کہ اس قدر الجھا ہوا تھا دوستوں کی بھیڑ میں. اس قدر الجھا ہوا تھا دوستوں کی بھیڑ میں. وہ تو کہیے وقت پہ رستہ مجھے یاد آ واہ گیا. بہت خوب بہت خوب بہت بڑھیا. بہت اچھا. کہیے وقت پہ رستہ مجھے یاد آ گیا. بہت بڑھیا بہت. اور جب کبھی غافل ہوا یوسف میں تیری یاد سے. جب کبھی غافل ہوا یوسف میں تیری یاد سے. تو نے جو بھیجا تھا وہ رکا مجھے یاد. بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا. جو بھیجا تھا وہ رکا مجھے یاد آ گیا. اور یہ غزل کے 2-3 شعر اور سن لیں, اس کے بعد میں زحمت دوں گا خواجہ صاحب کو. اس بڑی مشکل سے بڑھ کر دوسری مشکل ہے کیا. اس بڑی مشکل سے بڑھ کر اس بڑی مشکل سے بڑھ کر دوسری مشکل ہے کیا. راستے اکھڑے پڑے ہوں سامنے منزل ہے کیا. واہ واہ بہت خوب بہت اور خوب جیت سکتے ہو دلوں کو بہت خوب. اپنے جب کردار سے. بہت جیت سکتے ہو دلوں کو اپنے جب کردار سے. پھر بتائیں آپ ہم کو جنگ سے حاصل ہے کیا. حاصل ہے کیا. پھر بتائیں کیا بات ہے. آپ ہم کو کیا اچھا جنگ پیغام سے دیا آپ حاصل نے. ہے کیا. اور چاہنے والوں کی تیرے ایک لمبی بھیڑ ہے. چاہنے والوں کی تیرے ایک لمبی بھیڑ ہے. تو بتا کیا یاد سے تیری کوئی غافل ہے کیا. واہ بہت خوب. اور یہ شعر دیکھیے گا, یہ شعر جو ہے میرے خیال سے جو ہمارے حالات کو جو سمجھتے ہوں گے اس پر یہ شعر ہے بالکل. کہ پار کرتا جا رہا ہوں تیر کر دریاؤں کو. پار کرتا جا رہا ہوں تیر کر دریاؤں کو. یہ کبھی سوچا نہیں طوفان ہے کیا ساحل ہے کیا. طوفان ہے کیا ساحل کیا. سوچا نہیں طوفان ہے کیا ساحل ہے کیا. اور یہ شعر ضرور سنیے کہ بھولی بھالی شکل سے ڈرتے ہو یوسف کس لیے. واہ بھولی بھالی شکل سے ڈرتے ہو یوسف کس لیے. بھولی بھالی شکل والا ہی کوئی قاتل ہے کیا. واہ واہ بہت بھولی بڑھیا. بھالی شکل والا ہی کوئی قاتل قاتل ہے کیا. تو آئیے حضرات بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی جناب خواجہ احمد حسین صاحب جو تشریف خواجہ صاحب سے پہلے وہ بڑھوا دو. خواجہ صاحب آپ صدر نہیں ابھی تنہا جبھی مات ہوتی رہے. آپ کا یہ مقام ہی نہیں مقام ہے. تو خواجہ صاحب آپ کے لیے بختیار بھائی کا بھی نہیں تھا. ایک شعر تو ہے کون. ایک شعر سے میں آپ کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی جو محبت کرنے کا جو انداز ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں یہ شعر کہ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا. اندھیری رات اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا. یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. واہ احمد حسین صاحب ہمارے خواجہ احمد حسین صاحب جب کلکتے سے آتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت تو زیادہ ادھر ادھر وکالت میں ادھر, لیکن یہ ہے کہ جتنا وقت ان کے ساتھ گزار لیا جاتا ہے وہی حاصل ہے. بالکل.
اور آپ دیکھیے گا آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کی باقاعدہ ایک فوٹو کھینچے گی اور آج ابھی رات ہی میں ایک مضمون یہ ڈال دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کے تمام اخبار میں ہندوستان بھر میں چھپ جائے گا۔ تو ایسے بھی تو میں گزارش کر رہا ہوں بہت اپنے خواجہ صاحب سے کہ آپ اپنی باتوں سے اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ بہت شکریہ ماہر قانون، ادب نواز شخصیت، باکمال شاعر، ناظم مشاعرہ محترم بختیار یوسف صاحب۔ میں آج 2 اکتوبر گاندھی جی کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، لیکن اس سے بھی میرے لیے بہت مسرت اور خوشی کا دن اس لیے ہے کہ آج ہی کے دن ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عزیز الرحمان صدیقی صاحب کے والد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ قدوس رحمان صاحب، رحمان قدوس صاحب رحمان کی آج یوم ولادت بھی ہے۔ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قبر کو جنت کے بعد اور اس گھر میں آسمانی رحمتوں کا نزول فرمائے اور حاسدوں سے اس گھر کو بچائے۔ یہ بالکل درست فرمایا میرے بہت ہی عزیز ترین بڑے بھائی، دوست، کرم فرما اسرار نیازی صاحب پرسوں شام کو اسکوٹی سے نکلے، چلیے کہیں چلا جائے، تو انہوں نے کہا چلیے ہمارے ایک بہت ہی عزیز شخصیت ہیں علی گڑھ کے، وہیں چلتے ہیں۔ ہم لوگ آئے تو سر پہلے دیکھے کوئی بڑے افسران یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پولیس والے سر، بہرحال پھر بھی انہوں نے ہم لوگ کو یہاں ان کے شاگردان تھے سب، ہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کوئی بڑے افسر تھے، تو ہم لوگ بیٹھے اور جب ہم نے یاد دلایا کہ سر آپ سے قمر الحسن صدیقی بڑے بھائی ماہر قانون اور اتر پردیش ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا ملک گیر شہرت یافتہ قانون داں اور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، آپ صحیح بولے نہیں، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور بہت ہی اچھے شاعر کمرول بھائی سے تو میرا بہت ہی والانہ رشتہ، اور ایک رشتہ ایسا ہے جو میں تا حیات جب تک زندہ رہوں گا میں اسے نہیں بھول جاؤں گا۔ فاضل بھائی، میرے بھائی کا جب انتقال ہوتا ہے ہم لوگ دوسرے روز پہنچتے ہیں، سارے انتظامات انہوں نے کر دیے۔ جب کب کہ مٹی ڈالنے کے بعد آئی بختیار بھائی، تو میں نے کہا نہیں اب یہ رشتہ کمرول بھائی کے حصے میں جاتا، پہلی مٹی اسٹیشن ہمیں لے آنے جی آپ آئے تھے تسنا بھائی، یہ سب یاد ہے سر، اور وہ میں نے کتاب میں رقم بھی، میرا مضمون ہے میرا چھوٹا بھائی، اور ہمارے سر عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ادبی قد علمی قد ان کا بہت بڑا۔ کلکتہ جب یہ گئے تو میں نے دیکھا ان کی افتتاحی تقریب بھی ہوئی، آج بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اور ہم سب کی دعا ان کو لگی کہ ان کو الہ آباد یونیورسٹی میں تو موقع یا یہاں کسی کالج میں نہ دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کا مقام رکھا تھا لکھنؤ یونیورسٹی اتر پردیش میں۔ اپنے صحیح مقام پہ پہنچ یہ اللہ نے ان کو وہاں تک پہنچایا۔ یہ ان کے ایک منٹ سر یہ ان کے لگن کا بھی نتیجہ تھا، ان کی کاوشوں کا اور ان کی تقوی کا، یہ ایمانداری، جیسے ابھی بات آپ کے والد بزرگ کی معرفت اور تقوی کے حساب سے، تو میں یہی کہوں گا کہ سر جیسا شجر ویسا ہی ثمر میں، جیسے شجر تھے علمی اور ادبی ویسے ہی یہ ثمر کی شکل میں دستے امکا کے خالق رحمان قدوس۔ اور آج آپ نے مجھے مہمان کہہ کر کے مخاطب کیا تو میں یہاں سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تیری نوازشوں نے مجھے حیران کر، تیری
نوازشوں نے مجھے حیران کر دیا. میں میزبان تھا, مجھے مہمان کر دیا. اب تو میرے چھوٹے بھائی کے دوست رہے, کالج میں رہے, یونیورسٹی میں رہے, تو میں بغیر کسی تمہید کے چند متفرق میں بھی سوچا کہ کمرول بھائی جیسے لے کر کے چلے تو ہم بھی تیاری ہو کر کے. ہاں تو پہلی بار میں بھی سر لے کر کے. اس کی شباہت تو راہل گاندھی کے سمویدھان سے تو میں ملک اور بیرون ملک کے حوالے سے میں 4 مصرے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی حالات ہیں فلسطین سے لے کر کے اور دوسرے تمام, دیکھیے سر میں ایک ماہر قانون 2 قانون کے سر جی خاموش ہر ایک ملک ہے, ہر پیر بھی چپ ہے. فلسطین کا مسئلہ ہو یا ہمارے ملک کا. خاموش ہر ایک ملک ہے, ہر پیر بھی چپ ہے. چپ ساری عدالت ہے تو تعزیر بھی چپ. چپ ساری عدالت ہے تو تعزیر بھی چپ ہے. سب مصلحت اندیشی کے چادر میں چھپے ہیں. سب مصلحت اندیشی کے چادر میں چھپے ہیں. مظلوموں کی آہوں پہ جہانگیر, مظلوموں کی آہوں پہ جہانگیر بھی چپ ہے. چونکہ آج گاندھی جینتی ہے, گاندھی صرف ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے ان کی جان گئی تھی. تو 4 مصرے دیکھیں سر کہ جدا رنگ سب کے ہیں خوشبو الگ, جدا رنگ بھابھی صاحبہ بھی ہیں, جدا رنگ سب کے ہیں خوشبو الگ ہے. یہ معنی کئی روپ انسان کے ہیں, یہ ہندو, یہ مسلم, یہ سکھ اور عیسائی, سبھی پھول ایک ہی گلستان کے ہیں. کہاں تک سبھی پھول ایک ہی گلستان, سبھی پھول. اور ایک مطلب اور سماعت فرمائے, ہم سب دنیا کی سب سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں فیملی میں وہ ماں کا درجہ ہوتا ہے. ماں کے حوالے سے 4 مصرے. فرحات کی مجنو کی محبت نظر آئی, فرحات کی مجنو کی محبت نظر آئی. دنیا میں بہت پیار کی صورت نظر آئی. اقسام محبت کے ہزاروں تو ہے لیکن ایک ماں کی محبت ہی حقیقت ہے. ایک ماں کی محبت ہی حقیقت نظر آئی, ایک ماں کی محبت ہی حقیقت نظر آئی. اور ایک مطلع ایک شعر اور دیکھیں سر کہ جو سر با ادب ہو کے جھکتا نہیں, سر جو سر با ادب ہو کے جھکتا نہیں ہے وہ سر در بدر ہے خدا کا نہیں, وہ سر در بدر ہے خدا کا نہیں ہے. میرے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے, میرا جو اپنا ذاتی ایک المیہ ہے احساسہ, میرے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر میرے سر پر ہی سایہ نہیں. میرے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر میرے سر پر ہی سایہ نہیں ہے. میں ایسی خطرناک رہ پہ کھڑا ہوں سر بھائی, میں ایسی خطرناک رہ پہ کھڑا ہوں جہاں سے کوئی اور رستہ نہیں, جہاں سے کوئی اور رستہ نہیں ہے. ایک غزل کے چند اور اشعار, چونکہ بالکل اشارے کنائے میں گفتگو کسی کے نام لینے کی, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں, ایک کے ساتھ اشارہ بالکل ملت کی طرف ہے کہ ساتھ جن کے بھی ہمارے یہ رہنما بھی ہیں, بہت بڑی سیاسی جماعت کے سے ان کا تعلق ہے, میرا بھی تعلق ہے. ہمارا جو المیہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی رہنما نہیں, ساتھ جن کے بھی ہم ہو گئے, ساتھ جن کے بھی ہم ہو گئے وہ بڑے محترم ہو گئے, بڑے محترم ہو, ساتھ جن کے بھی ہم ہو گئے وہ بڑے محترم ہو گئے. میں نے کھولی زباں تک نہیں سر, میں نے کھولی زباں تک نہیں, میرے قصے رقم ہو گئے. میں نے کھولی زباں تک نہیں,
میرے قصے رقم ہو گئے. اور اس کیریکٹر دیکھیے گا سر اس شعر میں کہ جو اجالوں کی پہچان تھے, جو اجالوں کی پہچان تھے, اب اندھیروں میں ضم ہو گئے. نام لینے کی ضرورت نہیں. جو اجالوں کی پہچان تھے اب اندھیروں میں ضم ہو گئے. کبھی ہم لوگوں کی قوت اور طاقت اور جو کچھ تھا اس کے پس منظر میں ماضی کو میں نے یاد کیا اس شعر میں. ہم کو دیکھا جو آتے ہوئے, آپ کے قدموں میں شعر رکھ رہا ہوں. ہم کو دیکھا جو آتے ہوئے تیز ان کے قدم ہو گئے. ہم کو دیکھا جو آتے ہوئے تیز ان کے قدم ہو گئے. اور ہے یہ ماں کی دعا کا اثر. سر کا بھی بہت اچھا شعر ہے یہ ماں کی دعا کا اثر. دور سب درد و غم ہو گئے. ہے یہ ماں کی دعا کا اثر. دور سب درد و غم ہو گئے. ساتھ جن کے بھی ہم ہو گئے وہ بڑے محترم ہو گئے. ایک غزل کے چند متفرق اشعار اگر اجازت ہو تو ترنم سے میں بھی سنا دوں. مطلب سر آپ بڑی پیاری بزرگ شخصیت رحمان قدوس صاحب اور میرے بہت ہی پیارے چھوٹے بھائی مرحوم خواجہ جاوید اختر. اس کا ایک شعر تھا کہ بھروسہ بہت ہے ہمیں زندگی پر مگر زندگی کا بھروسہ ویسے وہ چلے بھی. اور سلیقے سے ہم بات کرتے ہیں ان سے جنہیں گفتگو کا سلیقہ ہے. تو ہمارے بہت ہی عالم اور اب کیا بتائیں ان کے منہ پہ میں کی تعریف نہیں کر سکتا. کئی تمام آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ایک مطلب ایک شعر, یہ غزل تضمین کی غزل ہے, اسی کے ایک مصرے پہ یہ غزل ہے. جی مطلب سن لے پھر پہلے. رب سے جنون ہے اور دل داغدار بھی. کیا ہے بھائی؟ رب سے جنون ہے اور دل داغدار بھی. آئی خزاں کے بعد مکمل بہار. ہم تو مایوس نہیں ہیں. آئی خزاں کے بعد مکمل بہار بھی. اور کل میں ان کے یہاں گیا تھا, ہم بیٹھے تو کل میں نے ان کا ایک عجیب روپ دیکھا. تو ان کی خاکساری بھی دیکھی تھی, کل ان کا جارحانہ لہجہ بھی دیکھا. کسی نہیں کسی کو ہڑکا نہیں رہے تھے, اپنا کرب کا بیان مظاہرہ کر رہے تھے. یہ شعر دیکھیں بطور خاص ان کی. دامن کی دھجیاں بھی ہیں اور دل فگار بھی. دامن کی دھجیاں بھی ہیں اور دل فگار بھی. دیکھا ہے میں نے آپ کا غصہ بھی پیار. دیکھا ہے میں نے آپ کا غصہ, ہاں نرم دل انسان. نہیں گل دیکھیے جب انسان کو دل پہ چوٹ لگتی ہے سر تو اس کا اظہار کرتا ہے, لیکن وہ لمحاتی ہوتا ہے جیسے پانی کا بلبلہ کچھ دیر کے لیے. تو میں اتنا نیک دل انسان میں نے بہت کم دیکھا. بہرحال
دیکھا ہے میں نے آپ کا غصہ بھی غصہ بھی پیار بھی، سب ایک ایک پیغام سب میں بہت چھپا ہوا ریسیسو کیریکٹر آپ کو دکھے گا اس شعر میں. قسمت نے ایسے دن بھی دکھائے ہیں محترم، قسمت نے ایسے دن بھی دکھائے ہیں محترم، قسمت نے ایسے دن بھی دکھائے ہیں محترم، در پر کھڑے ہوئے ہیں شہزی وقار، در پر کھڑے ہوئے شہزی وقار، شہزی وقار، خنجر پہ انگلیوں کے نشان ہیں گواہ. ڈاکٹر سر سنیے گا سر. خنجر پہ انگلیوں کے نشان ہیں گواہ میں، قاتل وہی ہے جو تھا کبھی غم گسار، قاتل وہی ہے. اور شعر دیکھیں سر بختیار بھائی، کچھ حادثے بھی ایسے ہوئے زندگی کے ساتھ، کچھ حادثے بھی ایسے ہوئے زندگی کے ساتھ، نکلے شکار کرنے ہوئے خود شکار، نکلے شکار کرنے ہوئے خود شکار بھی. اور ایک شعر سر اقبال کا بھی شعر تھا، شاعری میں کوئی نئی چیز ہے نہیں سر، یہ بالکل محقق ہیں، بس وہی پرانی باتوں کو ہم لوگ جو ہے نئے لفظوں کا لبادہ پہنا کر کے منظر عام پہ لاتے ہیں. مضامین تو آلموسٹ وہی ہے، ہاں الفاظ کی الفاظ وہی، اسی کو بالکل نیا پیکر نئے انداز سے. شعر دیکھیں سر کہ اتنا بلند کیجئے خود کو نگاہ، اتنا بلند کیجیے خود ہی کو کر بلند. بات وہی ہے، بات اتنا بلند کیجئے خود کو نگاہ میں، مرضی ہے کیا یہ پوچھ لے پروردگار، بتا تیری رضا کیا. اور شعر دیکھیں سر آخری ہفتے کا شعر کے خواجہ میں اپنا رکھتا ہوں انداز منفرد. خواجہ میں اپنا رکھتا ہوں. تعلی کا شعر نہیں ہے سر، لیکن اس کو تعلی کا شعر بھی مان سکتے سر، آپ تو استاد ہیں. خواجہ میں اپنا رکھتا ہوں انداز منفرد، لوگوں میں سر بلند بھی ہوں اور لوگوں میں سر بلند بھی اور بلندی خاک ساری کی وجہ سے ہی ملتی ہے. بالکل سر. اور اگر
میری ایک بہت مشہور نظم ہے جس پر آج ہمارے حضرت نے فون کر کے اور رو رہے تھے، صرف ایک بند اگر اجازت، ایک بند، ایک بند، بچھڑی ہوئی ماں کے نام، جس کی ماں نہیں ہے وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ سونا سونا سا ہے تیرے بن اب جہاں، سونا سونا سا ہے تیرے بن اب جہاں، اے میری پیاری ماں جا بسی تو کہاں؟ تجھ سے کیسے کہوں پھر سے آ جا یہاں، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری ماں، گھر میں رونق خوشی تیرے دم سے تھی، تیرے سائے میں آباد تھی زندگی، تیری فرقت میں آنکھیں ہیں نم سب کی ماں، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری ماں، تو نہیں ہر طرف ہے دعا ہی دعا، اے میری پیاری ماں۔ بہت بہت شکریہ عزیز الرحمان صاحب، آپ کا بہت اچھے آپ کے سب سے بہت عمدہ حضرات۔ اب اس کے بعد ہماری محفل میں جو آج مہمان اعزازی کی حیثیت سے جو تشریف فرما ہے، گیسٹ آف آنر جناب پروفیسر فاضل ہاشمی صاحب، آپ کو ایک شعر سے میں زحمت دوں گا کہ آتے ہیں غیب سے، یہ ان کی قابلیت کے اوپر اور یہ جو اشعار کہہ دیتے ہیں اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ آتے ہیں غیب سے۔ اچھا، انہوں نے مضمون کی بات بھی کی کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں ہے، یا ہمارے میں نہیں لگایا رہا، ہماری آواز نہیں چاہیے، کیچ کریں۔ آتے ہیں غیب سے، فاضل بھائی، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ واہ، کیا بات ہے سر، بہت بڑھیا۔ کیسے لگتا ہے بیٹا؟ صحیح، اچھا۔ اور ایک شعر بھائی کے لیے اور ہے کہ پٹال و ہاتھ کے الجھی بہت ہے زلف حیات۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، بلائنڈ اسکول میں ٹیچر تھے اور میوزک بھی سکھاتے تھے، استاد واسع صاحب، ان کا شعر ہے کہ پٹال و ہاتھ کے الجھی بہت ہے زلف حیات، سلجھ سکیں گے نہ ہم سے یہ پیچ و خم تنہا۔ کیا بات ہے، سلجھ سکیں گے نہ ہم سے یہ پیچ و خم تنہا۔ جناب فاضل ہاشمی صاحب۔ صدر نشست، برادر بزرگ جناب قمر الحسن صدیقی صاحب، جو دور حاضر میں الہ آباد میں سر تیج بہادر سپرو کی نمائندگی کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اگر ان کے پہلو میں بیٹھ کر کے میں ان کی ثنا خوانی کروں تو یہ غزل خوانی نہیں ہوگی، خوانی خوانی رہے گی۔ کیا بات ہے۔ مجھے ہمیشہ وہ پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر میری مدلل مداحی کا الزام آ گیا ہے، آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ ان کی صدارت میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں مجال تکلم کر سکوں۔ خواجہ احمد حسین صاحب جو میرے محسن اور کرم فرما ہیں، جن کی موجودگی سے اس نشست کا کریکٹر اور معیار قومی ہو گیا، یعنی وہ کلکتے سے تشریف لائے۔ واجد علی شاہ کو اگر کہیں پناہ نہیں ملی تو وہ کلکتہ میں ملی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کلکتہ بھالو بھالو. کیا بات، ارے واہ واہ، اس کی مٹھاس اور محبت، یعنی اگر آج بھی اس شہر کا کوئی باشندہ کہیں کا سفیر بن کے یا کہیں مہمان ہو کر کے یا میزبان ہو کر کے موجود رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نشست کا، اس پروگرام کا معیار از خود بلند ہو جاتا ہے. جناب بختیار یوسف صاحب، جن کی ہم نے، یعنی ہم کو جو تعارف کرایا گیا اور میں ان سے متعارف ہوا تو بطور وکیل، مگر وہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور جب باغ ڈور نہ سنبھلے اگر کسی جلسے کی تو ان کو اس اعتماد کے ساتھ زمام تھما دی جاتی ہے کہ ناظم بالکل حق ہے. آپ ہیں اور اس کی نظامت بخیر خوبی انجام دیں. شاعری وہ کرتے ہی ہیں. اب الگ بات ہے کہ وہ ترنم سے دامن اپنا چھڑا رہے ہیں. کسی وقت میں ترنم ان سے کسی وقت میں ترنم ان سے دامن گیر ہوا کرتی تھی. ہمارے ایک اور سرپرست اگر نہ کہیں تو بہرحال محبت اور شفقت کرنے والے جناب اسرار نیازی صاحب، جو اپنے شانوں میں کنگھے سے مانگ تو سیدھی نکالتے ہیں، لیکن ان کا یہی اسرار ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بے حد سب سے زیادہ ان سے قریب ہوں، حالانکہ انہوں نے آج تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ کس کے زیادہ قریب ہیں. اور ان کو حالانکہ ان کا تعلق دائرے سے ہے، لیکن وہ کسی دائرے اور احاطے میں رہنے والی شخصیت نہیں ہے. بہترین آدمی، نشست و برخاست کو قائم کرنے والے نہ صرف علامت ہیں بلکہ سکھانے کی منزلت کے فائز ہیں. تو اب یہ صحبتیں ختم ہو رہی ہیں. وہ شاید کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، لیکن شاید وہ آخری صف کے لوگ ہیں جو اب تو دانش گاہوں کا ایسا برا حال ہے کہ وہاں بھی ادب کا عدم سا ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر میں بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں مجھے حصہ بننے کا موقع فراہم کیا. اب جس کی شان میں مجھے کچھ کہنا ہے، پورا شہر نہیں، پورا ملک نہیں، بلکہ جس کے نام کا جزہی عزیز ہے وہ ہر دل عزیز ہے، اور شاید اس کا نام کا اثر ہے کیونکہ اس کے نام کا ایک رکن رحمان بھی ہے. پروفیسرشپ، اسکالرشپ، عہدہ، منصب، اب تو ان کا یہ حال ہے کہ اپنے جی ہی میں نہ آئی کہ پیئیں آب حیات، یعنی صدارت کے منصب کو چھوڑ کر کے سینئر پروفیسر کی کیپیسٹی رکھنے والے بہترین اسکالر اور اپنے سبجیکٹ کے ماہر. اور اب تک انہوں نے یعنی جو چھپی ہوئی کتاب تھی اس کو چھپا کے رکھا تھا. اب میرا ان سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کلام چھپے گا نہیں، چھپے گا. اور جو تجویز بختیار صاحب نے پیش کی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ صدقنا یا اخی، اور انشاءاللہ اس پہ ایک پروگرام ہوگا. اور یہ جناب رحمان قدوس صاحب جو واقعی بہت ہی بلند پائے کے شاعر تھے، پتہ نہیں کیسے قمر الحسن صاحب کی نظر نہیں پڑی یا ان تک یہ اشعار کی گونج نہیں پہنچی. انشاءاللہ آپ کی صدارت میں ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں گے. ہاں واہ، انہوں نے دیکھیے صاحب، لوگ اقبال کو پڑھتے سنتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنے دولت کدے میں ہی اقبال کے معنون سے ایک حال بنا دیا ہے. لائبریری بہت شاندار، اور لائبریری بھی شاندار ہے. تو جس کو اپنا اقبال بلند کرنا ہوتا ہے، جس کو وہ طلب کرتے ہیں، وہ جس کا اقبال بلند کرنا ہوتا ہے. تو میں بےحد شکر گزار ہوں. باتیں تو بہت ہیں، مدرس پھر مدرس ہوتا ہے، اور بس اس نشست میں ہی ایک آدمی ہوں جو مد فاضل ہوں، باقی سب عالم ہیں. صاحب کا اگر موازنہ کیا جائے تو دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں. پروفیسر احتشام صاحب کو بھی الہ آباد میں ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اور آخر میں مجبور ہو کر کے ان کو لکھنؤ جانا پڑا.
تو جب آپ لکھنؤ جا رہے تھے تب بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ الہ آباد کو ضرور آئیں گے. مطلب شعر دیکھیں کہ فاضل بھائی کہ غیر کو اپنا بنانے کا ہنر میرا ہے، غیروں کو اپنا بنانے کا ہنر میرا ہے، تذکرہ یوں ہی نہیں شاموں سحر میرا ہے، تذکرہ یوں ہی نہیں شاموں سحر میرا ہے. دوستوں میں کبھی میدان سے باہر نہ رہا، کل بھی تھا آج بھی تلوار پہ سر میرا، کل بھی تھا آج بھی تلوار پہ سر میرا. اور آج کچھ لوگ ہیں کترا کے گزر جاتے ہیں، آج کچھ لوگ ہیں کترا کے گزر جاتے ہیں، وہی ایک روز کہیں گے کہ کمر میرا، وہی ایک روز کہیں گے کہ کمر میرا. پہلے بھی کہہ چکے ہیں. یہ شعر کسی کے نظر کرتے تھے. اور دیکھیے غزل ہے تنظیم کا آج کیا سنایا تھا مگر جو ہم تیری شوخیے رم دیکھتے ہیں، خیاباں حرم دیکھتے ہیں، واہ بھائی تماشا ہے غیر و شب و روز ہم یہ ستم دیکھتے ہیں، شب و روز ہم یہ ستم دیکھتے ہیں، رقیبوں پہ تیرا کرم دیکھتے ہیں، رقیبوں پہ تیرا کرم دیکھتے ہیں. تیری بزم میں اب نہیں کوئی اپنا، جو اپنے تھے ان کو بھی کم دیکھتے ہیں، جو اپنے تھے ان کو بھی کم دیکھتے ہیں. اب ہم اس کی وسعت کو کم، بڑکپن بہت معتبر تھا تمہارا، یہ دیکھیں بڑکپن بہت معتبر تھا تمہارا، اب ہم اس کی وسعت کو کم دیکھتے ہیں. ہمیں یاد آئی وہ بھیگی سی آنکھیں، ہمیں یاد آئی وہ بھیگی سی آنکھیں جو نرگس پہ شبنم کا نم دیکھتے ہیں، ہمیں یاد آئی وہ بھیگی سی آنکھیں جو نرگس پہ شبنم کا نم دیکھتے ہیں. اسرار بھائی نرگس پہ نم شبنم وہ کہاں گیا اس میں شعر سراسر والا پورا غزل انداز تغزل جو ہے بہت خوب. ابھی بقول آپ کے جارحانہ انداز ہے. ابھی جو ہے آپ نے ماں کے حوالے سے، اے ماں تیرے وجود سے تھی گھر میں روشنی، اے ماں تیرے وجود سے تھی گھر میں روشنی، ہر لمحہ تر ہے آنکھ کی حالت ہے آج بھی. قرآن میں دیکھ ماں کا ذرا رتبہ عظیم، قرآن میں دیکھ ماں کا ذرا رتبہ عظیم، افتق کرو نہ ان سے ہدایت ہے آج بھی، افتق کرو نہ ان سے ہدایت ہے آج بھی. تیری دعا سے ختم تھی ساری مصیبتیں، تیری دعا سے ختم تھی ساری مصیبتیں، مشکل میں تیری مجھ کو ضرورت ہے آج بھی، مشکل میں تیری مجھ کو ضرورت ہے آج. جو مانگنا ہو تجھ کو وہ اپنے خدا سے مانگ، ہر لمحہ تیری یاد نصیحت ہے آج بھی. تیری محبتوں کی ہے خوشبو ہر ایک سم، ہر گوشے مقام انکات ہے آج بھی. اور شعر دیکھے کہ قدموں کی تیری نرم سی وہ آہٹیں کہاں، قدموں کی تیری نرم سی وہ آہٹیں کہاں، اس کے اثر سے گھر میرا جنت ہے آج بھی. اس کے اثر اے مادر گرامی قمر الحسن تو دیکھ، جانے سے تیرے وحشت قلت ہے آج بھی. اور آپ نے جو ابھی اپنے ملک کے لیے اور
اور باہر کے ملک کے لیے. بیرونی ہاں فلسطین نہیں، انہوں نے تو فلسطین سب کا ذکر کیا ہے، لیکن میں پاکستان کو ہندوستان کا حصہ مانتا ہوں. اکھنڈ بھارت. ہاں، پاکستان کو ہندوستان کا حصہ مانتا ہوں، اور یہ چاہتا بھی ہوں کہ پاکستان بننے سے بڑا بہت نقصانات ہوئے، اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سنگ بنے جو ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے. تو پیغام دوستی، یہ پیغام سرحد کے اس پار کو ہے، یہ پیغام سرحد کے اس پار کو ہے، یہ پیغام ہے ہندیوں کی طرف سے. سنو غور سے تم محبت سے اس کو، سنو غور سے تم محبت سے اس کو، تڑپتے دلوں کی یہ فریاد سن لو، تڑپتے دلوں کی یہ فریاد سن لو. یہ پیغام الفت تو سب کے لیے ہے، یہ پیغام الفت تو سب کے لیے ہے. یہ نفرت کی آندھی، یہ نفرت کی آندھی، ستم کی یہ بارش، یہ آتنک تشدد، لہو کا یہ موسم، فنا ہو کے رہ جائیں گے یہ شرارے، اور جلے گا ہمیشہ چراغ محبت، جلے گا ہمیشہ چراغ محبت. چلے آؤ زیتون کی شاخ لے کر، چلے آؤ زیتون کی شاخ لے کر، کیا بھائی علامتی شعر ہے، واہ. کریں نظر تم کو گلابوں کی خوشبو، جو پیغام چشتی و نانا کا اندم، فرید و بھٹائی و داتا کی سوگند، اخوت محبت کی سوغات لے لو. درندے جو انسان کی شکل میں ہے، جو ظلم و ستم کی علامت بنے ہیں، شرافت محبت ہے انسان کا زیور. محبت نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے. یہ نفرت کے آتش، یہ جبر و تشدد پڑے ہے انہی سے شرافت کا جوہر. یہ معصوم آہیں، یہ معصوم آہیں، تڑپتی یہ لاشیں، یہ معصوم آہیں، تڑپتی یہ لاشیں. بہانہ لہو کا نہیں کوئی مذہب، انسانیت سے پرے ہے یہ خصلت. عداوت سے دل یوں ہی میلے رہیں گے، محبت کے میلے ہمیشہ رہیں گے. عداوت سے دل یوں ہی میلے رہیں گے، محبت کے میلے ہمیشہ رہیں گے. چلے آؤ ہم تم عہد آج کر لیں، رہیں گے محبت کے پہلو پہلو. اڑیں گے فرشتے یہ ظلم و ستم کے، گلے ہم لگائیں گے ایک دوسرے کو. بجھاؤ اس آتش کو زمزم سے تم بھی، بجھائیں گے گنگا کے پانی سے ہم. بجھاؤ اس آتش کو زمزم سے تم بھی، بجھائیں گے گنگا کے پانی سے ہم بھی. منور ہے جیسے قمر اس فلک پر، کریں اس سے روشن دلوں کو ہم اپنے. مٹائیں اسی سے عداوت کی ظلمت، مٹائیں اسی سے عداوت کی ظلمت. یہ نعرہ ہمارا رہے حرف آخری، محبت 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 محبت. بہت بہت شکریہ جناب ابوالحسن صدیقی صاحب، ہمارے درمیان آج آپ کی صدارت رہی. اب نظم جو ہے اور اس کے بعد نعت آپ ہی کی اجازت سے ترتیب کو بدلتے ہوئے، کیونکہ فاضل ہاشمی صاحب آپ کے پہلے اپنا کلام پیش کر رہے تھے، لیکن یہ ہوا کہ نعت پاک کو سن کے جائیے. تو میں یہ ہنر مجھے آتا ہے گزارش کروں گا میں کہ استاد سے پہلے مجھ کو پڑھا دیا گیا، صدر بنا دیا گیا. لا ارے کیوں نہیں اس لیے کہ دیکھیے شاعری میرا میدان نہیں، میں تو کرنا تو تعلیم. ارے تو میرے ہی کہاں میدان ہے، میں تو بس بھائی صاحب ہاں جی ارشاد ارشاد. اب تک میں نے کوئی 7 قصائد لکھے ہیں. دریا آباد میں محفل ہوا کرتی تھی ڈاکٹر سہیل صاحب کے ہاں، تو ان کے حکم پر میں سال میں 1 قصیدہ کہتا تھا، پڑھتا تھا. یہ میں نے نعت بس سوچا نہیں اب تو میں نے ایک نعت کہی. ایک غزل کا گنہگار ہوں جو کلکتہ سے انہوں نے چھاپا بھی ہے، تو بہرحال نعت ہے، ملاحظہ کریں گے.
اور میں اس کو ترنم سے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. معصوم گناہ کیا. خوبصورت بنا. مدینہ ہو کے میں آؤں تو کوئی بات بنے. مدینہ ہو کے میں آؤں تو کوئی بات بنے. نبی کی نعت سناؤں تو کوئی بات بنے. میرے رسول تیرے آستاں کی پاک تراب. میرے رسول تیرے آستاں کی پاک تراب. نظر سے اپنے لگاؤں تو کوئی بات بنے. معذرت کے ساتھ اچاٹ ہوتا ہے اب دل غزل کی وادی سے. اچاٹ ہوتا ہے اب دل غزل کی وادی سے. ثنا کی بزم سجاؤں تو کوئی بات بنے. زمانہ اپنا نہیں ہوگا جھوٹے وعدوں سے. زمانہ اپنا نہیں ہوگا جھوٹے دعووں سے. عمل کے پھول کھلاؤں تو کوئی بات بنے. اور بس مقطع کا شعر سنیے. میں خوش ہوں اپنی ہی دنیا میں گر تو کیا فاضل. میں خوش ہوں اپنی ہی دنیا میں گر تو کیا فاضل. کسی دکھی کو ہنساؤں کیا بات کہہ بنے. مدینہ ہو کہ میں آؤں تو کوئی بات. بہت تشکر. اختتام کو پہنچتی ہے. اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے ہم سبھی آج اظہر عباس کے مشکور ہیں اور ممنون ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ آج انہوں نے اس پوری نشست کو کور کیا اور اتنی ذمہ داری سے انہوں نے اس کو شوٹ آؤٹ کیا، اس کی مووی بنائی، فلم بنایا. اور میں دعا کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ دیکھنے میں واقعی بہت خوب روح ہیں اور ہونہار لگ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سبھی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور خاص کر کے آپ کے ساتھ